ٹونی چڑیا کا پتی بہت کم پیسے کمایا کرتا تھا۔ وہ شہر میں مزدوری کرتا تھا اور شام کو جو پیسے ملتے تھے ان سے اپنا گھر بار چلاتا تھا۔ ایک دن جب وہ پیسے لے کر گھر پہنچتا ہے تو ٹونی چڑیا اس سے کہتی ہے، ٹونی چڑیا یہ لو، میں نے آج اتنے ہی پیسے کمائے ہیں۔ آج کل کمائی ہوتے ہی نہیں، بہت کم پیسے دیتے ہیں وہ مجھے۔ جی میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی کام کرنا شروع کر دوں، اب آپ اکیلے ہیں، میں کل سے کیپس بیچنے کا کام شروع کرتی ہوں۔ واہ واہ ٹونی چڑیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ہم دونوں کمائیں گے تو گھر بار بھی آسانی سے چلے گا۔ ایک دم صحیح کہا آپ نے، میں کل سے بیچنا شروع کروں گی۔ میں تو 5 لے بھی آئی ہوں، کل جا کر بیچوں گی جنگل میں۔ ہاں ہاں ضرور ضرور، کل بیچنا انہیں جا کر، شاید ہماری قسمت ہی کھل جائے۔ ٹونی چڑیا صبح سویرے ہی وہ ٹوپیاں اٹھا کر جنگل کی طرف چل دیتی ہے۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ جا کر انہیں رکھ دیتی ہے اور بیچنا شروع کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مٹھو وہاں سے گزرتا ہے۔ وہ ٹونی چڑیا کی ٹوپیوں کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے ٹونی چڑیا، تم نے ٹوپیاں بیچنی شروع کر دی، کیسے تھی؟ ان میں سے ایک ٹوپی بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ مٹھو یہ ٹوپیاں بہت اچھی ہیں، میں صرف 5 ہی لائی ہوں، یہ مہنگی تھی اس لیے، یہ ایک آپ کو پڑے گی 200 روپے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے 200 روپے خرچ ہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا مٹھو کو ٹوپی دیتی ہے۔ ارے واہ ٹونی چڑیا، یہ تو بہت مست ہے، میں تو ایک دم کاؤبوائے لگ رہا ہوں۔ اس کے بعد مٹھو طوطا ٹونی چڑیا کو پیسے دے دیتا ہے، پورے 200 روپے، اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا کی آج پہلی کمائی ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں بنٹی کبوتر آ جاتا ہے۔ وہ ٹونی چڑیا کی ٹوپیوں کو دیکھ کر ٹونی چڑیا کے پاس آتا ہے۔ ارے ٹونی چڑیا، ٹوپیاں بیچنی شروع کر دی تم نے؟ ہیں دکھاؤ تو صحیح کس طرح دے رہی ہو، ایک مجھے بھی چاہیے۔ اسی طرح بنٹی کبوتر بھی ایک ٹوپی خرید لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام تک ٹونی چڑیا کی سب ٹوپیاں بک جاتی ہیں اور وہ ان کے پیسے لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کا پتی بھی پیسے لے کر آیا تھا۔ اگلے دن ٹونی چڑیا 5 کی بجائے 10 ٹوپیاں لے آتی ہے، لیکن وہ ٹوپیاں بھی اس کی دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتی ہیں اور وہ شام کو پیسے گھر لے جاتی ہے۔ اگلے دن ٹونی چڑیا کا پتی بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے اور وہ پوری 30 ٹوپیاں لے آتے ہیں اور جنگل میں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تبھی وہاں بہت سے پکشی ان کی ٹوپیوں کو دیکھ کر ان کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی وہ بھی ٹوپیاں بک جاتی ہیں۔ اس طرح سے ٹونی چڑیا کا کاروبار بہت بڑا ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ فیکٹری کھول لیتی ہے۔ اس میں تو بہت سارے لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اب ٹونی چڑیا امیر ہو چکی تھی، اسے اب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور ٹونی چڑیا کے پاس تو اتنے پیسے آ گئے ہیں، اس نے تو اپنی نئی فیکٹری کھول لی اور ہم ابھی بھی یہی ہیں۔ یہ سب کچھ تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے کالو، اور اب بھگتو، وہ چڑیا تم سے آگے نکل گئی اور تم ابھی بھی یہیں بیٹھے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں نوکری کر لوں تاکہ کچھ پیسے آئیں اور ہمارا گھر بار چل سکے۔ میں وہاں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اب بنٹی کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ بنٹی کبوتر ہی اس فیکٹری کا مینیجر ہے جو تمہیں جاب دلوا سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹونی چڑیا اور اس کا پتی کالو کوا بنٹی کبوتر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ اس فیکٹری کا مینیجر تھا جو ٹونی چڑیا کی تھی۔ وہ دونوں بنٹی کبوتر کے گھر آ جاتے ہیں اور اس سے کہنے لگتے ہیں، ارے بنٹی بھیا کچھ مدد کرو ہماری، میرے پتی کو اس فیکٹری میں نوکری لگوا دو جہاں کے تم مینیجر ہو، لگوا دو نا۔ جو بھی کام ہوا میں کروں گا، اور چوری کرنے کا تو سوچوں گا بھی نہیں، وہ میں نے کب کی چھوڑ دی، اور پوری محنت سے کام کروں گا۔ ہمارے ہاں ٹرک چلانے والے کی ضرورت ہے، تم ٹرک چلا لیتے ہو مجھے پتا ہے، میں ٹونی چڑیا کو کہوں گا، شاید وہ تمہاری نوکری کے لیے مان جائے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بنٹی بھائی، شکریہ۔ ہاں ہاں بنٹی بھائی، تمہارا تو شکریہ ہم پر احسان رہے گا زندگی بھر۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹونی چڑیا سے بات کروں گا، مجھے امید تو ہے وہ تمہاری نوکری کے لیے مان جائے گی، بھروسہ رکھو بس۔
टोनी चिड़िया तो एक बहुत बड़े महल में रहा करती थी। वो घर तो बहुत आलीशान था। टोनी चिड़िया, हमारे यहाँ ट्रक चलाने वाले की ज़रूरत है। कालू कौवा मुझे कह रहा था कि मैं ट्रक चला लेता हूँ, क्या उसे नौकरी दे दूँ मैं? वो अपने जंगल का कालू कौवा, वो तो एकदम ठीक ठाक था, उसको नौकरी की जरूरत क्या पड़ गई? वो तो चोरी चकारी किया करता था। वो मुझे कह रहा था कि मैंने चोरी चकारी के काम कब के छोड़ दिए और अब मैं मेहनत करना चाहता हूँ। जो भी काम होगा मैं सुकून से करूँगा। अरे ठीक है, उसको भेज देना कल तू मेरे पास, उसको मैं नौकरी दे दूंगा। उसको कहे बात पक्की समझे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, कल आ जाना। चलो ठीक है, उसे कहना कल वक्त पर काम पर आ जाए, देर ना करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कालू की मदद की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बंटी कबूतर कालू कौवे को ये बात बताने चला जाता है। अरे मेरी बात सुन कालू, तुझे ये ट्रक चलाना है और ये जो बक्से पड़े हुए हैं ना, इन्हें तुझे दूसरे जंगल छोड़ के आना है मिट्टू के पास। ठीक है चल, ठीक है, हल्के ही लग रहे हैं, मैं उठा के बीच में रख भी लूंगा और छोड़ भी आऊंगा। बक्से बहुत भारी होते हैं। कालू की तो बक्से रखने में जान ही निकल जाती है। ओह ओह ओह, इतने भारी, मेरे तो सांस ही नहीं रुक रहे। चलो अभी छोड़ने जाता हूँ। इसके बाद कालू कौवा वो सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है और मिट्ठू के पास जाने लगता है। मिट्ठू तो दूसरे जंगल में था। वो जैसे ही दूसरे जंगल में पहुंचता है, वो ट्रक को उल्टा करता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है और ट्रक लेकर वापस आ जाता है। वो जब वापस पहुंचता है, वहां तो रात हो चुकी थी। कालू कौवा रात को देखकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है, कालू आज रात यहाँ की रखवाली तुम करोगे, क्योंकि चील को जरूरी काम था और वो जरूरी काम के लिए अपनी गई हुई है, ठीक है ना? इसके बाद टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। यही सही मौका है, बेसमेंट में जो पैसे पड़े हैं टोनी चिड़िया के, वो उठा के मैं यहाँ से दूसरे मुल्क चला जाऊंगा। कालू कौवा यही शैतानी प्लान अपना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वहां से पैसों की बोरी उठाकर भाग जाता है। अरे आज देर हो गई, मुझे काम तो इतना जरूरी नहीं था, जल्दी खत्म हो गया। चलो अब फैक्ट्री में चलते हैं। कालू कौवा वो पैसे जैसे ही ट्रक में रखने लगता है कि तभी वहां चील आ जाती है। वो कालू को देख लेती है, वो कालू को पकड़ लेती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। ये कालू कौवा तो कभी सुधर नहीं सकता, पहले भी चोर था और अब भी चोर ही रहेगा। कल से नौकरी पर मत आइयो, समझा कालू, दफा हो जा यहाँ से। कालू कौवे ने जैसा किया अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इसलिए कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हालात जितने भी नाजुक हों।